پہلی فتح۔ خلاصہ: صبح کی نماز کے بعد دمشق کے لوگ بازاروں اور مکانوں کی چھتوں پر کھڑے محمد بن قاسم کی فوج کا جلوس دیکھ رہے تھے۔ دنیا کی تاریخ کا یہ پہلا واقعہ تھا کہ فوج کی قیادت ایک 17 سالہ نوجوان کے سپرد تھی۔ دمشق سے لے کر بصرہ تک راستے کے ہر شہر اور بستی سے کئی کم سن لڑکے، نوجوان اور بوڑھے اس فوج میں شامل ہوئے۔ کوفہ اور بصرہ میں محمد بن قاسم کی روانگی کی اطلاع مل چکی تھی۔ غیور قوم کی ایک بیکس بیٹی کی فریاد ہر گھر میں پہنچ چکی تھی۔ بصرہ کی عورتوں میں زبیدہ کی تبلیغ کے باعث یہ جذبہ پیدا ہو چکا تھا کہ ناہید کا مسئلہ قوم کی ہر بہو بیٹی کا مسئلہ ہے۔ خرابی صحت کے باوجود محمد بن قاسم کی والدہ بصرہ کی معمر عورتوں کی ایک ٹولی کے ساتھ جہاد کی تبلیغ کے لیے محلے کی عورتوں کے پاس پہنچی۔ بصرہ کی تمام امیر و غریب گھرانوں کی لڑکیوں نے اس کی تقلید کی اور مجاہدین کی اعانت کے لیے بصرہ کے بیت المال کو چند دنوں میں سونے اور چاندی سے بھر دیا۔ محمد بن قاسم نے بصرہ میں 3 دن قیام کیا۔ اس کی آمد سے پہلے بصرہ میں حجاج بن یوسف کے پاس مکران کے گورنر محمد بن ہارون کا یہ پیغام پہنچ چکا تھا کہ عبید اللہ کی قیادت میں 20 افراد کے وفد میں سے صرف 2 نوجوان بچ پائے، باقی تمام افراد کو دیبل کے گورنر نے قتل کروا دیا۔ دمشق سے روانگی کے وقت محمد بن قاسم کی فوج کی تعداد 5000 تھی، لیکن جب وہ بصرہ سے روانہ ہوا تو اس کے لشکر کی مجموعی تعداد 12000 ہو چکی تھی۔ محمد بن قاسم شیراز سے ہوتا ہوا مکران پہنچا۔ لسبیلا کے پہاڑی علاقے میں اسے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بھیم سنگھ اپنے والد کی مخالفت کے باوجود 20000 فوج کے ساتھ لسبیلا کے سندھی گورنر کی اعانت کے لیے پہنچ چکا تھا۔ مسلمانوں کے پہاڑی علاقے میں داخل ہوتے ہی بھیم سنگھ کے سپاہیوں نے اکا دکا حملے شروع کر دیے۔ 30-40 سپاہیوں کا ایک گروہ اچانک اونچے ٹیلے پر ظاہر ہوتا اور تیر اور پتھر برسا کر غائب ہو جاتا۔ محمد بن قاسم نے یہ دیکھ کر فوج کے ہراول دستے کی تعداد میں اضافہ کر دیا، لیکن حملوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ رات کے وقت شب خون کے ڈر سے 1/4 فوج کو آس پاس کے ٹیلوں پر قابض ہو کر پہرا دینا پڑتا۔ ایک شام محمد بن قاسم کو ایک جاسوس نے اطلاع کی کہ شمال کی طرف 20 کوس کے فاصلہ پر ایک مضبوط قلعہ اس لشکر کا منتظر ہے۔ محمد بن قاسم نے اپنے تجربہ کار سالاروں کی ایک مجلس شورا بلائی اور مشورہ کیا۔ محمد بن قاسم نے کہا، جب تک یہ علاقہ دشمنوں سے خالی نہیں ہوتا، ہمارا آگے بڑھنا کسی خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ ہمیں پہلے اس قلعے کو فتح کرنا ہوگا۔ اس مقصد کے لیے میں اپنے ساتھ فقط 500 پیادہ سپاہی لے جانا چاہتا ہوں۔ ایک بوڑھے سالار نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کی کوئی تدبیر غلط نہ ہوگی، لیکن سپہ سالار کا فوج کے ساتھ رہنا ہی مناسب ہے۔ سپہ سالار کی جان بہت قیمتی ہوتی ہے، وہ فوج کا آخری سہارا ہوتا ہے۔ اگر اس خطرناک مہم میں آپ کو کوئی حادثہ پیش آ گیا تو کیا ہوگا؟ محمد بن قاسم نے کہا کہ قادسیہ کی جنگ میں ایرانیوں کو شکست اس لیے ہوئی کہ انہوں نے اپنی طاقت سے زیادہ رستم سے امیدیں وابستہ کر لی تھیں۔ رستم مارا گیا تو مسلمانوں کی مٹھی بھر فوج کے مقابلے میں ایرانی فوج بھاگ نکلی۔ اس کے برعکس سعد بن ابی وقاص گھوڑے پر چڑھنے کے قابل بھی نہ تھے، لیکن مسلمانوں کی خود اعتمادی کا یہ عالم تھا کہ انہیں اپنے سالار کی غیر موجودگی کا احساس تک نہ ہوا۔ کافر ہمیشہ سپہ سالار یا بادشاہ کے لیے لڑتے ہیں، جبکہ مسلمان صرف اللہ تعالیٰ کے لیے لڑتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے قوم کے لیے رستم نہ بنائے، بلکہ مجھے حضرت مسنہ رضی اللہ عنہ بننے کی توفیق دے، کہ جن کی شہادت نے ہر مسلمان کو جذبہ شہادت سے سرشار کر دیا تھا۔ میرے لیے اس سپہ سالار کی جان کی کوئی قیمت نہیں جو اسے اپنے سپاہیوں کی تلواروں کے پہرے میں چھپا کر رکھتا ہے۔ اس قلعہ کو فتح کرنا چونکہ بہت اہم ہے، اس لیے میں خود وہاں جا رہا ہوں۔ محمد بن قاسم کی بات سن کر زبیر نے ساتھ چلنے کی خواہش کی تو محمد بن قاسم نے کہا، ایک قلعہ فتح کرنے کے لیے 2 دماغوں کی ضرورت نہیں۔ میں اپنی جگہ محمد بن ہارون کو مقرر کرتا ہوں اور تم اس کے نائب ہو۔